قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اللہ کریم نے جمی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اب جو جس قدر قرآن کے قریب ہے اس قدر ہدایت یافتہ ہے، اور جو بندہ جس قدر قرآن سے دور ہے اس قدر ہدایت سے وہ دور ہے۔ ارشاد ربانی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب کوئی اگر یہ سوچے کہ شاید قرآن صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے سوا کسی غیر کے لیے اس میں ہدایت کا اہتمام و انتظام نہیں ہے، بندوبست نہیں ہے، تو اس کی سوچ غلط ہے۔ کیونکہ رب کریم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ھدی للعالمین، کہ قرآن مجید تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اور عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، رب کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید اللہ پاک کے سوا ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے قریب لگتا ہے صرف اس کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ اللہ کریم اس کو اٹھان دیتا ہے، عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، سرخروئی سر بلندی دیتا ہے۔ ارشاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ پاک اس کتاب کے ساتھ بہت سی قوموں کو ترقی دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو گرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پس و پیش پہ نظر ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کی حالت بڑی گھمبیر لگتی ہے۔ اقوام عالم کی نگاہوں میں مسلمانوں کی قدر و قیمت نہیں رہی، اور مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اور ہم قرآن سے وہ محبت نہ کر سکے، وہ ربط نہ رکھ سکے، اور قرآن سے وہ اکتساب فیض نہ کر سکے، اور قرآن مجید کے دیے ہوئے منہج پہ نہ چل سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ قرآن مجید وہ نصاب ہے جو کہ نصاب تا قیامت ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ ہر نصاب بدل جاتا ہے پر قرآن نے بدلنا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک قرآن مجید کو، ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ سو قرآن کتاب محفوظ ہے، اس میں رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کے قریب جائیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر چیز سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ کوئی اخبار پڑھتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھوں۔ اگر کسی کے موبائل میں میسج آئے، وہ پڑھتا ہے اس لیے کہ سمجھوں۔ اگر کوئی کتاب پڑھتا ہے، کاپی پڑھتا ہے، دیوار پہ تحریر پڑھتا ہے، اشتہار پڑھتا ہے، لٹریچر پڑھتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھوں۔ لیکن من حیث القول، مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن صرف پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، اس میں جھانکنے کے لیے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید پڑھنے کی زحمت اکثریت گوارا نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن غلافوں میں بند رہ گیا، قرآن چوما تو جاتا ہے، سینوں سے لگایا جاتا ہے، لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن میں ہے کیا، اس میں جھانکنے کی توفیق اکثریت کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آج مسلمان در بدر ہے، اور آج مسلمان پریشانی کا شکار ہے۔ منٹ ویب کتنا ہوگا؟